کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا دیکھ میری جو کنیز ہے نا، وہ غسل نہ کرے تو خوشبو بڑھتی جائے گی، وہ مسواک اور منجن نہ استعمال کرے تو اس کے منہ کی خوشبو بڑھتی جائے، وہ کبھی مرے گی نہیں، اور جس دن میں اس کے ساتھ ہو گیا میں بھی مرنے سے بچ جاؤں گا۔ کہا وہ کنیز کون سی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتا دیں۔ کہا کہ وہ کنیز ہے، اسے جنت کی حور کہتے ہیں۔ تو کہا مالک اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا جب سب سو جایا کریں، جب سب سو جایا کریں اس وقت تو بستر سے اٹھ کر اس کی صرف اس اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، بس یہی 2 رکعت نماز اس کی قیمت ہے۔ اتنی اچھی کنیز اتنے سستے میں ملتی ہے، میں اتنی اس کنیز کو مہنگے میں دھوکہ دینے والی کو کہاں خریدوں گا؟ تو جسے تم حسن سمجھ رہے ہو بدبو ہے، صرف بدبو ہے۔ اس لیے آؤ اصل اس حسن کی طرف جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ ارے جس کی زلفیں بکھرتی ہے تو اللہ واللیل کہہ کر اس کی زلفوں کی قسم یاد کر، سنورتی ہے تو خدا والضحیٰ کہتا ہے، وہ مسکرا کر دانت چمکاتے ہیں تو وہ نجم کہتا ہے۔ آئیے نہ اسی حسن کے متوالے بن جائیں، وہی حسن جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو اختتام کی طرف لے کر کے چل رہا تھا تو عبداللہ نے کہا مولا سب کو دل لگایا، تجھ سے نہیں لگایا تھا، آج کے بعد یہ دل تیرے اور تیرے حبیب کے لیے، مجھے معاف کر دے۔ فجر پڑی، استغفار کیا، توبہ کی، اب کسی سے دل نہیں لگے گا۔ صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، سورج بلند ہوا، نوجوان عبداللہ باہر نکلے مسجد سے تو کیا دیکھا کہ بغداد کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں عبداللہ کے سر پہ بادل سایہ کر رہا تھا۔ بغداد کے ایک بزرگ کہلانے والے جب بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا اے جوان تو کتنا نیک ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا بابا میں تو گنہگار ہوں اور میرے تو رات کا حال تو میں اپنا خود جانتا ہوں، کسی کو کیا بتاؤں، میرے سر پہ بادل کیا سایہ کرے گا، وہ تو آپ کے لیے۔ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بادل عبداللہ کے سر پہ سایہ کرتا تھا۔ اس بزرگ نے کہا عبداللہ دیکھتی تیری بزرگی ہے۔ عبداللہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، مولا تجھ سے دور تھا تو عیب پہ پردے ڈالے تو نے، اور ذرا کیا توبہ کر کے تجھ سے صلح کر لی تو ایسی عزت افزائی کی کہ سر پہ بادل کو بھیج دیا۔ مولا اب آج کے بعد تو بس تیری راہ میں زندگی گزرے گی، راہ میں رائے خدا میں زندگی گزارنے کے لیے پہلا زینہ توبہ سو کر چکے تھے، دوسرا زینہ علم کے لیے استاد ڈھونڈنے لگے۔ عبداللہ کی قسمت کا ستارہ اوج پر تھا، جب استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم جیسا استاد مل گیا، اور اتنا علم حاصل کیا عبداللہ نے، اتنا علم حاصل کیا کہ وہ امام بخاری کے استادوں کے استاد بن گئے۔ اسی عبداللہ کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کی شان یہ ہے کہ امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں سچی توبہ